اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوال ڈاک میں بھی آ جاتے ہیں، میری ای میل میں ہوتے ہیں، تو رات بھی ایک سوال تھا، کوئی ایک کل تھا، کوئی ایک 2-4 دن پہلے تھا، تو رات تو میں نے انہیں لکھا ہے کہ یار صبح درس میں بیان کر دیں گے، آپ تک بھی پہنچ جائے گا۔ رات کا سوال یہ تھا کہ آخرت میں یا جنت میں مرد کو بھی عورت کو بھی داخل کیا جائے گا جو بھی اللہ پاک کی اطاعت کریں گے یا آخرت کو کامیاب ہوں گے، تو انہیں اللہ کریم جنت عطا فرمائیں گے۔ تو کسی خاتون کا سوال تھا کہ جنت میں رہائش، غذا، لباس، سہولتیں ساری مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ایک جیسی ہوں گی، ضرورت کے مطابق جیسا جس کا مرتبہ ہے ویسی نعمتیں ہوں گی، لیکن ایک بات زیادتی کی ہے کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی۔ تو یہ کیا زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی کتاب میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ جنت میں جانے کی صحیح کرو، وہاں کی نعمتیں یہاں دنیا میں بیٹھ کر تم نہیں سمجھ سکتے، وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ ہم لالا موسیٰ پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے تھے، ان کا لباس تو کوٹ پتلون اور اس طرح کا ہوتا تھا، بندے بڑے نفیس اور بڑے مزیدار تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، شریف آدمی تھے۔ تو صبح سکولوں میں جب پریئر ہوتی ہے تو اس کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کوئی بچہ تقریر کرتا ہے یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی پریئر میں آتے تھے، اور جس دن آتے تھے پھر کچھ نہ کچھ خود کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی موضوع پہ انہوں نے بات کی، جنت کے موضوع پہ، تو فرمانے لگے کہ کوئی بندہ کسی ویرانے میں، جنگل میں، جھونپڑی میں رہتا ہو، اس نے دنیا میں پہیے کا تصور ہی نہ دیکھا ہو، اس کے پاس کوئی کانسیپٹ نہ ہو کہ کوئی بیل گاڑی بھی ہو سکتی ہے، ایسے ویرانے میں ہو، اب اسے یہ سمجھانا پڑے کہ جی ایک ریل گاڑی بھی ہوتی ہے اور اتنے ڈبے اس میں ہوتے ہیں، اتنے پہیے ہوتے ہیں، پھر اس میں مختلف کلاسیں ہوتی ہیں، 3rd ہوتی ہے، 2nd ہوتی ہے، 1st کلاس ہوتی ہے، 1st کلاس میں صوفے لگے ہوتے ہیں اور یہ سہولتیں ہوتی ہیں، وہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اسے جتنا سمجھاتے رہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس نے تو مکان بھی نہیں دیکھا ہوا، اس نے تو گھاس پھوس کی جھونپڑی ہی دیکھی ہے، وہ کیا سوچے گا؟ وہ بہت بھی سوچے گا تو سمجھے گا اسی طرح کی جھونپڑیاں جوڑ دیں گے اور ان کے نیچے کوئی گول گول چیز لگا، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ فرمانے لگی کہ اس دنیا میں رہ کر
ہم جنت کی نعمتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اتنا کافی ہے کہ اللہ کریم نے بھی فرما دیا کہ وہاں کی نعمتیں بے حد و بے حساب ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، تمہارے وہم و گمان سے بالا تر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، تو کوشش یہ کرو کہ جنت میں پہنچیں، وہاں کیا ہوگا وہاں جا کے دیکھیں۔ دوسری بات جو ان کا سوال ہے حوروں کے بارے، اس میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ ہمارے بعض حضرات کی بھی زیادتیاں ہیں، بات بات پر بندے بندے کو حوریں عطا کرتے رہتے ہیں۔ حوریں عطا کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، ہم نہیں دے سکتے، ہم تقسیم پر نہیں لگے ہوئے۔ جنت کی نعمتیں نہ میں بانٹ سکتا ہوں نہ آپ بانٹ سکتے ہیں، وہ جانتا ہے کون کس قابل ہے، کس کو کیا دینے۔ کیا دنیا کی نعمتیں ہم کسی کو بانٹ سکتے ہیں؟ جہاں ہم موجود ہیں، جہاں ہم گزر رہے ہیں، جہاں ہمارے پاس جو اللہ نے اختیار دیا وہ بھی ہے، تو یہاں نہیں بانٹ سکتے، وہاں کی نعمتیں کوئی انسان کہاں بانٹے گا، وہ اس کی اپنی عطا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حور جنت کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا ہی جنت میں فرمایا ہے، وہ دنیا میں نہیں آئی، وہ مکلف نہیں ہوئی، اس کے سامنے نفس یا شیطان کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ اس امتحان میں نہیں ڈالی گئی کہ دنیا کو منتخب کرتی ہے یا دین کو منتخب کرتی ہے۔ اس نے دنیا میں رہ کر کسی نبی کا اتباع نہیں کیا، ان مشکلات کا سامنا نہیں کیا، وہ موت کے دروازے سے نہیں گزری۔ جو خواتین ہیں مردوں کے ساتھ یہ دنیا میں آئیں، تکلیف شرعی برداشت کی، کفر کے مقابلے میں ایمان کو قبول کیا، برائی کے مقابلے میں نیکی کو اختیار کیا، مجاہدہ کیا، موت کے سخت دروازے سے گزر کر برزخ میں پہنچی، اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی، تو جنت میں جو مقام و مرتبہ ان کا ہوگا وہ حور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حور مکلف شرعی نہیں رہی، جنت کی ایک مخلوق۔ تو اگر حوروں کی تعریف میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ عورتیں اس سے بلند ہوں گی، خواتین اس سے بلند ہوں گی، اور حوروں کا مقام اہل جنت کے لیے کنیزوں جیسا ہوگا، بیویوں جیسا نہیں۔ بیویاں وہی ہوں گی جو عورتیں دنیا میں مکلف رہیں اور آخرت میں انہوں نے نجات پائی، انہیں بیوی کا مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا۔ تو دنیا میں بھی کنیزیں تو حلال ہیں، ان کے آنے کا ایک خاص شرعی طریقہ ہے، تو جن کے پاس زیادہ کنیزیں ہوں بیویوں کو تو زیادہ فخر ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، اتنی تو ہماری غلام عورتیں ہیں، اتنے ملازم ہیں، اتنے نوکر ہیں۔ تو جنت میں بھی حور کا مرتبہ خاتون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خاتون نے تکلیف شرعی برداشت کی، اللہ کے نبی کا اتباع کیا، اللہ کی اطاعت کی اور مجاہدہ کیا، تو حور اس مجاہدے سے نہیں گزری، اس جنت کی مخلوق ہے، جنت میں پیدا ہوئی، جنت میں رہے گی۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہاں کنیزیں زیادہ ہوں تو فخر کرتی ہیں، تو وہاں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ان کا مرتبہ، مقام و مرتبہ عورتوں سے کم ہوگا، کنیزیں ہوں گی اور اللہ کا انعام ہوں گی۔ ایک سوال یہ تھا کسی خاتون کا، کسی بیٹی کا، کہ جنت میں بھی وہی مرد گلے پڑ جائے گا کہ جو جس کے نکاح میں فوت ہوگی، دونوں کی نجات ہوگی تو دونوں جنت میں پھر میاں بیوی ہوں گے، تو یہاں تو مر پٹ کے ان سے وقت گزار رہے ہیں، پھر جنت میں یہی مصیبت۔
بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ یہاں تو گلے پڑ گئے، والدین نے شادی کر دی، اب ایک دینی ذمہ داری بھی ہے، ایک معاشرے کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہے، نباہ کرنا ہے جیسے تیسے ہو، خرچ اخراجات دیں نہ دیں، پیار کریں نفرت کریں، جھڑکیں یا پیار کریں، جس حال میں بھی ہے گزارا کرنا ہے، تو سمجھا مر کر جان چھٹے گی، اور جنت میں مر کر اللہ نے نجات دے دی، جنت میں گئے پھر یہی بلا گڑے پڑ گئی تو کیا فائدہ۔ تو بات یہ ہے کہ جنت جنت ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، جنت میں وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے، شرط یہ ہے کہ دنیا میں وہ کرو جو رب چاہتا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ آپ دنیا میں وہ کریں جو اللہ کا رسول چاہتے ہیں، جب آپ جنت جائیں گے تو وہاں وہ کچھ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ کسی کو جس طرح ہم دنیا میں مجبور ہو جاتے ہیں، بعض چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں تو کرنا پڑتی ہیں، یہ شرعی حکم ہوتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جو آپ کے دل کی آرزو ہوگی اس کے مطابق ہوگا، بلکہ اس حد تک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کو دیکھے گا، اس کا لباس دیکھے گا تو اس کے دل میں آرزو پیدا ہوگی کہ یار بہت اچھا لباس ہے، کاش میرا بھی ایسا ہوتا، تو اس کی آرزو پیدا ہونے کے ساتھ اس کا لباس ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جنت میں داخلے کے وقت اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں، جنتی کے کسی کے دل میں کسی دوسرے جنتی کے خلاف دنیا میں کوئی رنجش رہی ہوگی تو وہ ہم نکال دیں گے، جنت میں کوئی کسی سے رنجش نہیں ہوگی۔ اب اگر اسی میاں کو اللہ جنت کا حسن بھی دے دے، مزاج بھی جنت کا دے دے اور دل بھی جنت کا دے دے، شاید آپ کو وہی پھر اچھا لگنے لگے، پسند آ جائے۔ آدمی کی پسند بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو یہ الگ بات ہے، بہرحال زبردستی نہیں ہوگی۔ تو حقیقت میں جو ہوگا وہ جنہیں اللہ کریم وہاں پہنچائیں گے وہ دیکھ سکیں گے، وہ سمجھ سکیں گے۔ ایک تیسرا سوال بھی تھا اور یہ بڑی عجیب غلط فہمی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب یہ ارشاد باری ہے احکام الہی جو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے ہے۔ مثلا نماز میں قیام فرض ہے، ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے فرض نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ لے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالا گیا۔ ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا، الرجی ہے پانی سے یا کوئی تکلیف ایسی ہے، زخم ہے، دھونے سے خراب ہو جائے گا، فرمایا تیمم کر لو۔ یعنی اس کی قوت برداشت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس کو اب لوگ لے جاتے ہیں اپنی دنیاوی امور کی طرف کہ مجھ پر مفلسی آ گئی، مجھ پر بیماری آ گئی، میری برداشت سے زیادہ بوجھ ہو گیا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں برداشت سے زیادہ بوجھ۔ یہ جو بوجھ ہم پر دنیا کا آتا ہے یہ اللہ نہیں ڈالتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے بہت سی چیزیں میں معاف کر دیتا ہوں، کچھ کا بوجھ تم پر ڈالتا ہوں کہ تمہیں توبہ کی توفیق ہو، شاید تم واپس آ جاؤ۔ بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا جو بوجھ ہم پر پڑتا ہے، بیماری کا، مصیبت کا، تکلیف کا، دکھ کا، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔
تو بندہ اتنے گناہ کرے نا جتنا بوجھ برداشت کر سکے. جب جرم کی گناہ کی سزا کی بات آتی ہے تو آخرت کے شدید عذابوں کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وما ظلمناہم، یہ زیادتی لوگوں سے ہم نے نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے آپ کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے ہیں. یہ جو سزائیں بھگت رہے ہیں یہ ہماری زیادتی نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں جو بھگت رہے ہیں. تو یہ جو دنیاوی تکلیفیں اور دکھ آتے ہیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے بھی کوئی دکھ آ جاتا ہے تو اللہ کے بندوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، پھر ان لوگوں پہ جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں سے جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں. یہ تکلیفیں بظاہر تکلیفیں ہوتی ہیں، حقیقت میں تکلیفیں نہیں ہوتی. بعض لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اللہ کریم کوئی بیماری کوئی تکلیف بھیج کر ان کے وہ گناہ مٹا دیتا ہے. اسے علماء حق فرماتے ہیں کہ مومن پہ جو تکلیف آئی وہ تلافی معافات ہے، جو اس سے نیکیاں چھوٹ گئیں ان کی تلافی ہو. اور بعض اللہ کے بندے، اللہ کے مقبول، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے. تو فرمایا یہ جو نیکوں پر آتی ہیں یہ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری یا تکلیف آ گئی، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اتنا تنگ کیا گیا، مکہ مکرمہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں. تو جو اللہ کے مقرب بندوں پہ مصیبت یا دکھ آتا ہے وہ ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے. بعض مقامات قرب ایسے ہیں کہ ان کو پانے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے شہادت بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن شہادت پانے کے لیے قتل تو ہونا پڑتا ہے. شہادت بھی بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، لیکن شہادت پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے. جو قتل ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوتا ہے. تو بعض دکھ اور تکلیفیں ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں. ایک دن یہاں کسی ساتھی نے سوال کر دیا تھا، غالباً پچھلے اجتماع کی بات ہے، کہ جی وقت وصال یا نزع کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت تکلیف آئی تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیف نہیں آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات اس وقت بھی بلند ہو رہے تھے، ترقی درجات ہو رہی تھی. اور آپ کا ارشاد کسی نے اجازت چاہی باہر سے آواز دے کر، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور اشتراز فرما تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی پاس تھیں. اب جس نے آواز دی اس کی آواز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سنی اور انہوں نے پکار کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس حال میں تم آنے کی اجازت مانگ رہے ہو، کون ہو تم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جہاں رک کر یہ اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں سے اجازت نہیں مانگا کرتا، یہ ملک الموت ہے.
اب جس در پہ کھڑا ہو کر ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی، اس ہستی کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ہاں وہ کیفیات جو ترقی درجات اور بلند، آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت سے، اور سب نے سنا، وہ تھا بلاغ و رفیق الاعلیٰ۔ ہاں بھئی میں اپنے اعلیٰ ترین رفیق دوست محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو ترقی درجات میں جو کیفیات بعض اوقات بدن پہ آتی ہیں، بظاہر وہ بھی تکلیفیں لگتی ہیں۔ تو مومن پہ جو بظاہر دنیاوی دکھ آتا ہے، یا تلافی مافات کے لیے ہوتا ہے یا ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے۔ غیر مومن پہ یا بدکار پہ جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، سزا کے طور پر آتی ہے۔ جو دکھ از قسم عقوبات ہوتا ہے وہ دل پہ بھی وارد ہوتا ہے، جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دل اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جو تلافی مافات یا ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے وہ بدن پر دکھ ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، دل یاد الہی میں لگا رہتا ہے، دل کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رہے کہ اللہ کریم نے کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا اپنے احکام کا۔ جو بوجھ اللہ کی طرف سے ہے، جو ذمہ داریاں اللہ کریم کی طرف سے ہیں، ان میں اس نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنی بندے میں برداشت ہے۔ یہ جو ہم اس آیت کو گھسیٹ کر دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اور جو دنیا میں ہم پر بوجھ پڑتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو جسے ان بوجھوں سے بچنا ہے اسے دامان رسالت پناہی میں جگہ لینی ہوگی، پناہ لینی ہوگی، اتباع رسالت کو اختیار کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت اختیار کرنا ہوگی، حلال کھانا ہوگا، جائز کام کرنے ہوں گے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو لوگ اپنے ساتھ خود رعایت نہیں کرتے، اتنا بوجھ لاتے چلے جاتے ہیں کہ پھر کمر ٹوٹنے لگتی ہے تو پھر چلاتے ہیں۔ تو یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ ہم خود خریدتے ہیں، جو سکھ ہوتے ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ 3 سوال تو میرے پاس ای میل کے تھے، میرے خیال ہے کچھ نہ کچھ جواب ہو ہی گیا۔ یہ ایک ساتھی کا سوال ہے، شیطان اور نفس مجھے وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اس کے مکر سے بچنے کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی یہ شکوہ کرے کہ کتا بھونکتا ہے تو اس کا شکوہ کیا جائز ہے؟ کتا بھونکے گا نہیں تو کیا غزلیں پڑے گا؟ کتا ہے بھونکے گا ہی۔ اب کوئی یہ دعا مانگنے لگ جائے کہ کتا بھونکے نہیں تو وہ کتا غزلیں تو نہیں پڑے گا، بھونکے گا ہی، کتا ہے، اس کا بھونکنا ہی اس کا کام ہے۔ شیطان جب سے مردود ہوا ہے اللہ کے روبرو، اس نے اللہ کی عظمت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک میں ہوں مجھے مہلت دے دو، میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ سوچنا آپ کو یہ چاہیے کہ شیطان اپنی بات پہ قائم ہے، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا یاد رکھنا کل قیامت کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں یہ بات بھول گئی تھی۔ شیطان نے جو وعدہ کیا اس پر قائم ہے، جو آپ نے کیا اس پر آپ قائم ہیں۔ آپ نے بھی تو قطعی وعدہ کیا تھا نا۔ اور اس آیہ کریمہ کو دیکھا جائے تو اکثر کتابوں میں اور مفسرین اکثر نے لکھا ہے کہ انسانی ارواح کو جمع کیا گیا، نہیں،
مشاہدہ جو اللہ کریم اس آیہ کریمہ کا عطا فرماتے ہیں، اس میں دیکھا جائے تو انسان بمع جسم و روح موجود تھے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک بحیثیت انسان موجود تھے، ان کے اجسام بھی تھے اور ارواح بھی تھی۔ اور اللہ کریم نے وعدہ لیا کہ الست بربکم، بھی دیکھو کیا میں تمہارا پروردگار، خالق، مالک، رازق نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، بے شک تو ہی ہے۔ فرمایا اب یاد رکھنا، اس آیت پہ قائم رہنا، یہ نہ ہو کہ فردہ قیامت اور کہو جی ہمیں تو بھول گیا تھا اور ہمارے باپ دادا گمراہ تھے تو ہم بھی گمراہ ہوں گے۔ آج کوئی باپ دادا درمیان میں نہیں ہے، پوچھنے والا رب العالمین ہے، بتانے والے تم خود ہو۔ تو بیٹے دیکھو یہ کہ شیطان نے جو اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا میں گمراہ کروں گا، وہ اس پر قائم ہے۔ آپ نے جو روبرو وعدہ کیا تھا آپ کو یاد ہے، آپ اس پہ قائم ہیں، تو پھر شیطان کی غلطی تو نہیں، کتا ہے، کتا بھونکے گا۔ نفس جو ہے یہ مادی ہے، نفس اس کی بات زیادہ سنے گا۔ کیا آپ کے ہاں نفس کے مقابلے میں روح میں بھی حیات ہے؟ اگر نفس سے زیادہ صحت روح کی بہتر ہو، زیادہ طاقتور روح ہو، تو پھر تو نفس روح کے تابع ہو جائے گا، شیطان کی نہیں سنے گا اور شیطان بھی بھاگے گا۔ تو آپ نے جب نہ روح کو پہچانا، نہ اس کی غذا کا اہتمام کیا، نہ اس کی دوا کا اہتمام کیا، تو آپ شیطان اور نفس سے بھلائی کے واعظ کی امید رکھتے ہیں، تو یہ تو فضول ہے۔ آپ اپنا اندازہ کریں، 80% مدار انسانی کردار کا غذا پر ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کے مقدس گروہ، طیبات پاکیزہ کھاؤ، صرف حلال نہیں، حلال ہو اور طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ ایک چیز حلال کما کے لاتے ہیں، اس میں کوئی ناپاک قطرہ مل نہ جائے۔ کلوا من الطیبات، حلال پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ تو گویا کردار کی بنیاد رزق حلال پر ہے۔ اور اس شعبے کے علماء فرماتے ہیں کہ 80% غذا پر مدار ہے کردار کا، 15% والدین کی تربیت ہوتی ہے، اور 5% معاشرے سے بندہ سیکھتا ہے۔ تو جب 80% خراب ہو تو 15 اور 5% کیا کریں گے اس میں؟ اپنے رزق کا خیال کریں، حلال کھائیں، طیب اور پاکیزہ کھائیں، جائز کھائیں، اللہ کی فرائض باقاعدگی سے ادا کریں، عبادات بھی۔ اور عبادات آسان ہیں، جو ہمیں مشکل لگتی ہیں، کیا ہے اپنا ہاتھ منہ دھویا سجدے کر لیے، اس میں کیا مشکل ہے؟ معاملات مشکل ہو جاتے ہیں، لین دین کرنا، کاروبار کرنا، اپنے حقوق کا تحفظ، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لیں۔ تو اللہ کریم کا وعدہ ہے، اِنَّ عِبَادِی لیس لَکَ عَلَیہم سلطان، جو میرے بندے ہو جائیں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میں تمہیں ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے روک دوں گا یا ان کا راستہ نہیں، فرمایا تو زور لگا لے، تیرا ان پر بس نہیں چلے گا۔ تو پھر بھئی اپنے آپ کو عبادی کے دائرے میں لے آؤ، حفاظت الہیہ حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس دائرے میں نہیں لا سکتے تو پھر قرآن کریم نے فرمایا نا، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ بہت مضبوط قلعہ ہے، کوئی سر اندر کر لیتا ہے یا دیوار سے اندر کر لیتا ہے، کسی روزن سے اندر کر لیتا ہے اور باہر کھڑا ہے، تو باہر جو بلائیں بھیڑیے آئیں گے، کیا وہ اس کا باقی جسم نوچیں گے نہیں؟
یہ کیا کر چھوڑ دیں گے اس کا سر قلعے میں ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا سارے کے سارے اندر آ جاؤ۔ تو بھئی شیطان اور نفس آپ اسلام کے قلعے کے باہر ہوں گے تو بھونکیں گے آپ پر، آپ اندر آ جائیں تو باہر نامراد رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ صوفیاء نے ترک نکاح کا صدور ہوا، اس پر بعض شدت پسند لوگ ان پر فمن رغب عن سنتی فلیس منی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضور کی یہ حدیث پاک ہے، ارشاد ہے، درست ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے اور جو میری سنت سے بیزاری کرے گا، لاپرواہی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن قرآن نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی استعداد بھی شرط ہے۔ قرآن کریم نے بھی وہ شرائط بیان کر کے فرمایا ہے کہ اگر یہ شرائط پوری نہیں کر سکتے تو پھر صبر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ نبی کریم نے بھی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو نکاح کرنے کی استعداد نہیں رکھتے، بعض کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، بعض کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی گزر نہیں ہو رہی، شادی کروں تو کیا کروں، بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی وجہ سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تو حضور نے بھی علاج تجویز فرمایا ہے کہ اگر پریشانی ہو تو مسلسل روزے رکھا کرو، اس سے نفس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو رغب عن سنتی کا فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے کہ آپ اگلے کے حالات سے کما حقہ واقف نہیں ہوگے، یہ فیصلہ اللہ کریم ہی کریں گے۔ اب کسی میں نکاح کی استعداد ہی نہیں، بعض لوگ نکاح کے قابل ہی نہیں ہوتے، اب مجھے اور آپ کو کیا پتہ، اب بعض لوگ نکاح کے قابل نہیں ہوتے اور والدین ان کے نکاح کر دیتے ہیں، پھر بیویاں روتی چلاتی پھرتی ہوتی ہیں، پھر عدالتوں میں جاتی ہیں، پھر تماشے بنتے ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو ہر ایک بندے کا اپنا حال ہے، جو کر سکتا ہو اور نہ کرے یہ غلط ہے، خلاف سنت۔ رشتہ بھی ملتا ہو، کرنے کی استعداد بھی ہو، کر سکتا ہو اور پھر نہ کرے کہ میں نیک اور پارسا ہوں، میں نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ خلاف سنت کوئی نیکی نہیں ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید و ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، آپ کی سنت کے خلاف جو راستہ پکڑے گا وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ فتویٰ لگانا ممکن نہیں، آسان نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا کس کے کیا حالات ہیں۔ بعض حضرات ایسے صوفیاء کو زیادہ باکمال اور زائل سمجھتے ہیں، جو نکاح نہیں کرتے وہ زیادہ باکمال ہیں۔ یہ تو کمزوری ہے یار، کمال کہاں سے؟ اتباع رسالت سارے کمالات کی بنیاد ہے۔ ہمیں اتباع کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف قرآن نے کیا، سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین، وہ سردار تھے اور انہوں نے ساری زندگی تجرد کی گزاری، نکاح نہیں کیا، یہ تعریف میں آیا ہے۔ وہ نبیم من الصالحین، اللہ کے نیک اور انبیاء میں سے تھے۔ لیکن ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اتباع کے مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے۔ آپ نے نکاح کیے بھی اور نکاح کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا جو استطاعت شرط ہے، کر سکتا ہو اور نہ کرے کہ میں نیکی کروں گا نکاح نہ کر کے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ خلاف سنت۔ پھر وہی بات
کہ آپ کو کسی کے حالات کا کیا پتہ کہ آپ فتویٰ صادر کریں جی اس نے خلاف سنت کیا یا آپ فتویٰ کریں اس نے نکاح نہیں کیا تو یہ بہت پارسا ہے۔ نکاح نہ کرنے والے بھی بعض ڈاکو بھی ہیں، نکاح نہ کرنے والے کافر بھی ہیں، شادی نہ کرنے والے ایسے کافر بھی ہیں جو کافر ہیں اور انہوں نے شادیاں نہیں کی۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ با کمال صوفیاء میں سے صوفی کا کمال کیا ہے؟ عالم کا، استاد کا کمال کیا ہے؟ عالم کا کمال یہ ہے کہ اس نے کتنے صاحب علم پیدا کیے، کتنا اس کے علم نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کتنے لوگوں نے اس سے سیکھ کر شریعت پر عمل کیا۔ اگر اس سے فائدہ محلے کو پہنچا اور بات ہے، شہر کو پہنچا اور بات ہے، ملک کو پہنچا ایک اور بات ہے، دنیا کو پہنچا ایک اور بات ہے۔ کیسے کیسے علماء گزرے ہیں ہمارے ملک میں کہ روئے زمین پر ان کے شاگرد دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح صوفی کا فائدہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو اس نے اللہ کی راہ پہ لگایا، کتنے لوگ اس کی صحبت میں نیک ہو گئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ 2 4 5 10 محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، ملک کے لوگ، یہ پوری دنیا میں کسی نے انقلاب پیدا کر دیا۔ تو کمال اللہ کی صفت ہے۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کتنا آگے چلا گیا۔ بندگی ہی اس کا کمال ہے، عاجزی اس کا کمال ہے۔ اور عالم ظاہر ہو یا علماء باطن ہوں، صوفی صاحب حال ہوں یا علماء ظواہر ہوں، ان کا کمال یہ ہے کہ ان سے کتنی مخلوق کو فائدہ پہنچا، کتنوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، کتنے لوگوں نے نیکی اختیار۔ باقی رہا اس کے اعمال، وہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ خود بندے کو اپنے اعمال یاد نہیں جتنے بارگاہ الوہیت میں یقینی طور پر موجود ہیں۔ تو یہ کوئی معیار پرکھ کا نہیں ہے۔ کچھ علماء نے ایسے لوگوں کو معذور قرار دیا، مثلا نکاح کے لوازمات نہیں یا حقوق و لباس کی ادائیگی کا ڈر ہے، اور تعلق معاملہ میں خلل کا ڈر۔ یہ تعلق معاملہ میں شادی سے خلل کیسے ہوتا ہے؟ شادی سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ تو ایک بات ہے، لیکن شادی کرنا اتباع رسالت ہے۔ اتباع رسالت سے تعلق مع اللہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تعلق مع اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ملتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرا اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اتباع رسالت میں تعلق مع اللہ کا ڈر کیسا بھائی؟ تعلق مع اللہ کا ڈر نہیں ہے اس میں۔ یہ مصیبت یہ ہے کہ صوفیوں کے بارے جو لوگ لکھتے رہے ہیں یا آج بھی لکھ رہے ہیں وہ خود صوفی نہیں ہیں۔ انہیں تصوف کا ابجد کا بھی پتہ نہیں، اس کی خامیاں خوبیاں نہیں جانتے، لکھتے رہتے ہیں خواہ۔ تو یہ فضول بات ہے۔ تعلق مع اللہ میں خلل نہیں ہوتا، تعلق مع اللہ اور مضبوط ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیوہ خاتون جس کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی تربیت کی وجہ سے نکاح آسانی نہیں کرتی، اس کے رخسار اندر دھس جاتے ہیں، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسی یہ 2 انگلیاں۔ مفہوم حدیث برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ حضور کا یہ فرمانا بعض خواتین کی مجبوری بن جاتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کیا تو ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی، پھر وہ
نکاح نہیں کرتی، بچوں کو پالتی ہیں، کوئی وسائل ہیں تو ان پہ گزارا کرتی ہیں، بعض اوقات انہیں خود محنت کر کے کمانا پڑتا ہے، بعض ماؤں نے لوگوں کے کپڑے دھو کر، برتن دھو کر، گھروں کی کام کر کے بچوں کو پالا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی معیت کی نوید فرمائی ہے کہ ایسے لوگ میرے بہت قریب ہوں گے، جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو آپ کے قریب ہونے سے مراد اللہ کی بے پناہ رحمت کو پانا اور بے پناہ درجات کو پانا ہے۔ تو بظاہر بھی آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ایک جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے، 2 3 4 بچے ہیں، باقی زندگی ان کو پالنے پہ اور ان کو نیک بنانے پہ اور انہیں دین سکھانے پہ بسر کر دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو اللہ پاک درجات اور اس کا اجر تو عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ترک نکاح کی فضیلت ہے۔ ترک نکاح اس نے اتباع رسالت میں نہیں کیا۔ بچوں والی خواتین سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کے بچے پالے۔ نکاح کا کوئی سبب بن نہیں سکا، شرعاً اس کا نکاح ہو نہیں سکا، بچوں کی تربیت کا ڈر تھا یا جو بھی کوئی سبب ایسا کوئی مانع تھا کہ اگر نکاح کروں گی تو بچے پالے نہیں جا سکیں گے یا رل جائیں گے، یا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بچوں کے بھی پالے اور میری ذمہ داری بھی لے، تو نکاح ہو نہیں سکا۔ اور اس نے محنت مزدوری کر کے حلال کما کے بچوں کی تربیت کی، بچوں کو اللہ کا بندہ بنایا، بچوں کو دین سکھایا، یہ ساری شرائط ساتھ، تو اسے بہت زیادہ اجر ملے گا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگی۔ یہ ایک مثال ہے کہ اسے میرا قرب نصیب ہوگا، بہت زیادہ انعامات ملیں گے، بہت زیادہ اجر ملے گا، لیکن وہ اجر بھی ترک سنت پہ نہیں ہے، وہ اجر بھی اس بات پہ ہے کہ نکاح تو ہو نہ سکا کسی جائز وسیلے سے، یا کوئی ایسا بندہ نہ ملا جو بچوں کی تربیت کرتا، تو اس نے پھر محنت کی، مجاہدہ کیا، نفس کا مقابلہ کیا، اتباع شریعت میں رہی، حضور کی اطاعت کی، بچے پالے، انہیں نیک بنایا، اچھا مسلمان بنایا، تو اللہ اس کو اس کا بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وقت تو تھوڑا مک گیا، سوال تھوڑے کدی تو کہوندا کوئی نہیں، کدی تسی فہرست بنائی ہونے، اج 3 4 تو میں بھی چلوچ کر دیتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ میں لطائف کرتے وقت ضربیں پوری قوت سے لگانے کا حکم ہے، اس کی ابتدا جاننا چاہتے ہیں۔ خواجہ محمد نقشبند بخاری سے آ رہا ہے یا مشائخ کرام سلسلہ عالیہ سے کسی ہستی نے جاری فرمایا یا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے نالائق تھے، ایسے بدھو تھے کہ شیخ کا دامن پکڑا اور جو اس نے کہہ دیا ہم کرتے رہے، ساری زندگی پوچھے ہی نہیں یہ کیوں فرما رہے ہیں۔ اور اپنے ساتھ کسی کو میں نے یہ سوال کرتے نہیں دیکھا۔ شاید ہم کچھ زیادہ ہی کمزور لوگ تھے۔ مراقبہ احدیت پر اب بھی وہی تسبیح آپ پڑھتے ہیں، اس وقت بھی یہی پڑھی جاتی تھی۔ فیض اللہ منزہ بے چون و چگوں و الہکم الہ واحد وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت حافظ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سلسلہ عالیہ میں آئے
ادبی آدمی تھے، علمی آدمی تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ کی ساری کتابیں انہوں نے ترتیب دیں اور طبع کرائیں، چھپوائیں۔ حضرت مصفدہ لکھ کے دے دیتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا پڑھنا آسان نہیں ہوتا، اتنا وہ ایک تو تنگ لکھتے تھے، ایک ٹیڑھا میڑھا لکھتے تھے، بڑا عجیب سی تحریر حضرت کی ہوتی تھی۔ پھر آپ کا معراج مبارک یہ تھا کہ یہ پورا صفحہ ڈائری پہ لکھ رہے ہیں، وہ صفحہ بھر گیا، اسے الٹا کر کے جو کونا خدرہ بچ گیا اس میں بھی لکھ دیں۔ تو حافظ صاحب کو ملکہ ہو گیا تھا تحریر پڑھنے کا حضرت کا۔ یہ ایک عجیب علمی نکتہ ہے کہ بعض بہت فاضل لوگ جو ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ علمی لوگ، جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی لکھائی پڑھی نہیں جاتی۔ برطانیہ میں ایک اخبار کا سربراہ یا انچارج جو تھا، بہت مانا ہوا فاضل تھا اپنے شعبے کا، صحافت کا۔ جب وہ لکھتا تھا تو پڑھنا دشوار ہو جاتا تھا، تو اس نے ایک ٹائپسٹ جو رکھا ہوا تھا، تو وہ پڑھ تو لیتا، بعض اوقات غلطیاں کر جاتا، تو بعض لفظ اس سے بھی نہ پڑھے جاتے۔ تو آخر ایک دن کوئی اس کی غلطی پکڑی گئی تو اس نے اسے نوکری سے نکالنے کے لیے تحریر لکھ دی، اس میں اور 2-3 پیراگراف لکھ دیے کہ تم نے فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، تو انہوں نے مجھے یہ تنگ کیا، وہ تنگ، میں تمہیں نوکری سے برخاست کر۔ وہ لے کر چلا گیا، نوکری چھوڑ گیا۔ دوسرا معروف اخبار تھا جس میں تنخواہیں اس اخبار سے زیادہ تھیں، اس کے ایڈیٹر کے پاس جا کر اس نے وہی چٹھی اسے دی کہ یہ مجھے فلاں بندے نے دی ہے، آپ مجھے نوکری دیں۔ چٹھی میں سارے اس کے گناہ لکھے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا تمہیں نوکری سے نکال۔ اس سے پڑھی تو گئی نہیں، اس نے اسے بہت اچھی نوکری دے دی کہ اتنے بڑے بندے نے سفارش کی ہے۔ اب اس جس نے نکالا تھا اس نے نیا آدمی رکھا تو وہ سارے ہی غلط کرتا تھا، وہ بڑا پچھتایا کہ یار کچھ تو وہ پڑھ لیتا تھا۔ تو اس کا پتہ، اس نے کہا جی میں تو اب نہیں آؤں گا، آپ کی سفارش سے مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ تو یہ ہوتا ہے حضرت رحمۃ اللہ کی تحریر پڑھنا بھی۔ میرے پاس اب بھی جو تحریریں پڑھی ہیں تو پڑھنے کے لیے محنت کرنا آسان نہیں ہے۔ حافظ صاحب پڑھ لیا کرتے تھے، اور ساری کتابیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چھپوائیں حافظ صاحب کی نظر سے گزریں، اور بھی ان کا علم وسیع ہوا۔ تو یہ جو تسبیح تھی، اس پہ پہلی بنیاد پہ ہی حافظ صاحب کو انہوں نے یہ سمجھا فیض اللہ، اللہ کا فیض، میں نے یہ سمجھا فیض اللہ، جیسا کہ اللہ منزہ بے چوں چوں، جیسا کہ اللہ پاک ہے، بے چوں چگوں ہے، کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ حافظ صاحب کہتے تھے اللہ کا فیض پاک ہے، اس کو کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ میں نے کہا جی نہیں۔ اب میں اپنے پہ قائم تھا، وہ اپنے پہ قائم تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ چلو حضرت سے پوچھو۔ میں نے کہا کتابیں اور تحریریں ساری آپ پڑھتے ہیں، کتابیں آپ چھاپتے ہیں، اس جملے کی تصحیح کرانے میں جب آپ کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے 24-25 سال حضرت کی خدمت میں اکٹھے گزرے، نہ حافظ صاحب کو جرأت ہوئی کہ وہ پوچھتے اور نہ مجھے جرأت۔ اگر کوئی فیض اللہ سمجھتا ہے تو معنی اس کا بھی درست ہے، فیض اللہ سمجھتا ہے تو معنی اس کا بھی درست ہے۔ ہمیں جرأت نہیں ہوئی کہ یہ پوچھ لیں کہ حضرت یہ اصل لفظ کیا ہے۔ میرے خیال میں ہم بہت کمزور لوگ تھے، ناکارہ قسم کے۔ اب لوگوں میں جرأت آ گئی ہے، دلیر ہو گئے ہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ آپ ایک برتن صاف کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹاکی ہے، کوئی برش ہے، کوئی زور سے لگائیں گے جلدی صاف ہو جائے گا، بیٹھے کھیلتے رہیں گے تو وقت شاید زیادہ لگ جائے۔ سادہ سی بات ہے۔
کوئی ضروری نہیں آپ زور سے بھی نہ لگائیں، آپ سانس بھی تیز نہ لیں، بیٹھے آرام سے کرتے رہیں، لیکن جہاں دن لگنا ہے وہاں سال لگے گا۔ عام سی بات ہے نا، عام انسانی سمجھ کی بات ہے۔ آپ کاسہ دل صاف کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، زور سے لگائیں گے تو جلدی چمک جائے گا، آرام آرام سے کرتے رہیں گے تو وقت لگ جائے گا۔ جو میں نے سمجھا وہ تو یہ ہے، جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ خواجہ نقش بند نہیں۔ تب تابعین کے بعد جب لوگوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کی تب سے ضربیں لگا رہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔